مسعود رضا خاکی نے جو ماں کے عنوان سے ایک مرثیہ لکھا تھا، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے، ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے، ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے، ماں لطف ہے، سکون ہے، شفقت ہے، پیار ہے، ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے، ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے، ماں ایک درسگاہ ہے عقل و شعور کی، ماں ایک کہکشاں ہے محبت کے نور کی۔ اور اسی میں آخر میں وہ کہتے ہیں کہ پروردگار بنت پیمبر کا واسطہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا، ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہے تو دعاؤں میں یاد رکھیں سب کی ماں کو، جن کی مائیں زندہ ہیں خدا انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ اپنی ماؤں کی خدمت کر سکیں، اور جو مائیں دنیا سے جا چکی ہیں بار الہ ان کے درجات کو بلند فرما، کہ پروردگار بنت پیمبر کا واسطہ، ام البنین زوجائے حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں، دنیا سے جا چکی ہیں جو مائیں وہاں رہیں، دنیا سے جا چکی ہیں جو مائیں وہاں رہیں۔ آئیے اس مجلس ادا کا باقاعدہ آغاز سلام و سلام سے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے کراچی سے تشریف لائے ایک مہمان جناب ذوف شاہ عالم صاحب سے منتظم تشریف لائیں، اور بارگاہ جناب سیدہ کونین میں بارگاہ معصومین میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ سارے۔ محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا، حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، اور جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، اور کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملتا، احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملتا، بر محمد والے محمد صلوات۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نصائب کی چند اشعار پیش کرنا۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو،
شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے تماچے نہ مارو مسلمانو جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا رونے پپہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا بیاں کیسے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا بیاں کیسے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا اے لخت جگر اے حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر اے لخت جگر اے حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا رونے پپہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا بر محمد والے محمد صلوات شہنشاہی سے بھی قیمتی حبش کو چھوڑ کر اس سے منہ موڑ کر سیدہ کی یہ جو فضان کی نوکری ہے شہنشاہی سے بھی قیمتی دہر میں دیکھ لو ہر جگہ پر بہت مشہور ان کی وفا ہے ایک ہے عباس اور ایک ہے فضا فرق ان میں بھلا کون سا ہے
مجھ سے پوچھو تو مجھ سے پوچھو تو فرق وفا کا ایک ہے چاند اور ایک چاندنی ہے. حبش کو چھوڑ کر اس سے منہ موڑ کر سیدہ کی یہ جو فضا کی نوکری ہے. اور اشک بہ بہ کے ہیں یہ بتاتے یہ مقام عقیدت ہے کیسا. کوئی دنیا میں مجھ کو بتائے مرتبہ ہے ملا کے اس کو ایسا. اس کو کس نام سے اس کو کس نام سے میں پکاروں جس کے دامن میں زینب پلی ہے. جس کے دامن میں زینب پلی ہے. جس کے دامن میں زینب پلی ہے. صلوات. ماشاءاللہ یہ تھے برادر سفر آپ کے سال ثواب کے لیے، خصوصاً آپ حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے سال ثواب کے لیے، اور بالخصوص ہماری والدہ کے سال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بلندتر صلوات. زحمت سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کر ایک بلندتر صلوات. چونکہ مجلس ترحیم ہے ہماری والدہ کے اصال ثواب کے لیے، کیونکہ فیضان اور دانیال میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں تو میں اپنی والدہ ہی کہوں گا، تو ان کے ہی اصال ثواب کے لیے یہ 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی حضور پیش کرتا ہوں. کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے. جو محمد و آل محمد کو مانتا ہے وہ صاحب کردار ہی ہوتا ہے. موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں، ہاں موت ہی مر جاتی ہے. وہ تو مرتا نہیں، ہاں موت ہی مر جاتی ہے. اور شعر سنیے گا کہ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ موت ہے در کے محبوں کو کہاں آتی ہے. موت ہے در کے محبوں کو کہاں آتی ہے. موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. بن گیا دین
دامن اس دامن کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. کیا خوبصورتی کے ساتھ شاعر نے اس دامن کو پرویا ہے اشعار میں. کہ بن گیا دین کی بقا دامن. یہ ہم اپنی قمیض کی دونوں کناروں کو پکڑ کے جب ہم اٹھاتے ہیں اسے ہی دامن کہتے ہیں. بن گیا دین کی بقا دامن. بن گیا دین کی بقا دامن. بن گیا دین کی بقا دامن. کس کا دامن؟ حسین کا دامن. کس کا دامن؟ حسین کا دامن. بن گیا دین کی بقا دامن. اور بات بھی شعر سنیے گا. کہ دشمن علی سے مل کر بھی دشمن علی سے مل کر بھی میں نے اپنا بچا لیا دامن. میں نے اپنا بچا لیا دامن. کس کا دامن؟ حسین کا دامن. کہ در پہ زہرا کے بٹ رہی تھی صبح کا ٹائم ہے. آواز آستہ آستہ سے کھلے گی. در پہ زہرا کے بٹ رہی تھی بھی اور میں نے اپنا بھی بھر لیا دامن. میں نے اپنا بھی بھر لیا دامن. میں نے اپنا بھی بھر لیا دامن. اور غیر کے در سمجھنے والا شعر ہے, کھول کے نہیں پڑھ سکتا. کہ غیر کے در پہ تو گیا ہوگا, غیر کے در پہ تو گیا ہوگا, چاک ہے جا بجا تیرا دامن.
چاک ہے جا بجا تیرا دامن اور عزادار تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، بالخصوص یہ مادمیوں کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں کہ زر پرستوں کی لگ نہ جائے نظر، ایسا تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں زر پرستوں کی لگ نہ جائے نظر، تو اس کے لیے کیا کیا؟ خون ماتم سے بھر لیا دامن، خون ماتم سے بھر لیا دامن، کس کا دامن؟ حسین کا دامن، اور لے کے عباس کا علم گزرا، لے کے عباس کا علم گزرا، آگ چھو نہ سکی میرا دامن، آگ چھو نہ سکی میرا دامن، کس کا دامن؟ حسین کا دامن، بن گیا دین کی بقا دامن۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، شان پر بلندتر صلوات۔ سید کونین کی آنکھوں کا تارا فاطمہ، سید کونین کی آنکھوں کا بولیے گا تارا، سید کونین کی آنکھوں کا تارا فاطمہ، سید کونین کی آنکھوں کا تارا فاطمہ، صرف تارا ہی نہیں، صرف تارا بلکہ سہارا فاطمہ، سید کونین کی آنکھوں کا تارا فاطمہ۔ اور سنیے گا کہ جو بھی ہستی محترم تھی تیرے در پر جھک گئی، اور جانبے مسجد رواں تھی جو رسالت رک گئی۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ جب بھی دو عالم کے شہنشاہ نماز کے لیے جاتے تھے در زہرا پر رک کر، اور واپسی پہ در زہرا پر رک کر، تاریخ ہے جو بھی ہستی محترم تھی
تیرے در پر جھک گئی جانب مسجد رواں تھی جو رسالت رک گئی چھوڑ کے تجھ کو نہیں چھوڑ کے تجھ کو نہیں سجدہ گوارا فاطمہ سید کونین کی آنکھوں کا تارا فاطمہ اور جس کے سر تاج نبوت ہے وہ بابا ہے تیرا خلد کے مالک ہے بیٹے اور بیٹی عالیہ حیدر کرار ہے حیدر کرار ہے جھومر تمہارا فاطمہ سید کونین کی آنکھوں کا تارا فاطمہ. اور شعر سنیے گا کہ اشک زاداروں کے کوثر کے حوالوں کی طرح روٹیاں ہیں خشک تیری ترنی والوں کی طرح چل رہا ہے عیش پہ چل رہا ہے عیش پہ ارے لنگر تمہارا فاطمہ سید کونین کی آنکھوں کا تارا فاطمہ. اور یہ کلام جناب ڈاکٹر قمر عباس قمر صاحب کا لکھا ہوا ہے تو انہیں کے حوالے سے مقطع کے اشعار آپ کی سماعتوں کے حضور پیش کرتا ہوں کہ ہم قمر کیا لکھ سکیں گے آپ کی توصیف میں آیتیں نازل ہوئی ہیں آپ کی تعریف میں منقبت ہے آپ کی منقبت ہے آپ کی ہر ایک پارا فاطمہ سید کونین کی آنکھوں کا تارا فاطمہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ تمام مومنین جتنے موجود ہیں جن کی مائیں حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اور جن کی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں مولا ان کو جناب سیدہ کی کنیزی میں جگہ عنایت فرمائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں موت کی
آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، اور بھوکا رہنے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، جانے کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں۔ روح کے رشتے کیے، روح کے رشتے کیے گہرائیاں تو دیکھیے، ارے چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں، اور بعد میں مر جانے کے پھر بیٹے کی خدمت کے لیے بھیس بیٹی کا بدل کر گھر میں آ جاتی ہے ماں۔ رضاداران مظلوم کربلا، یہ تو ایک عام ماں کی بات کر رہا تھا میں، آئیں آپ کو ایک مومنہ ماں کی بات سناؤں کہ اپنے پہلو میں لٹا کر اور طوطے کی طرح اپنے پہلو میں اصل میں اس حقیقت کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی نمائندگی سے جا چکے، اپنے پہلو میں لٹا کر اور طوطے کی طرح ایک 12 5 14 ہم کو سکھلاتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز
जाती है माँ। दुआ शार, बस जब हम अपनी माँ की बात करते हैं तो हम करबला की माँ को कैसे भूल जाएं कि ये बता सकती है हम को बस रुबाबे खस्ता किस तरह बिन दूध के बच्चे को बहलाती है माँ। अल्लाह अल्लाह इंतहा देख सब्र लैला और हुसैन के बाप ने खींची सीना और सीने को सहलाती है माँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आवाज से पढ़ें। हाँ, कहते हैं जो हक के सना है वो अदा हो नहीं सकता। सब मौला के बेहतरीन पढ़ने वाले बैठे हैं, लेकिन जो बात है कि जो हक के सना है वो अदा हो नहीं सकता। क्यों? कुरान सा लहजा तो मेरा हो नहीं सकता। बोले थोड़ा सा, जो हक के सना है वो अदा हो नहीं सकता, कुरान सा लहजा तो मेरा हो नहीं सकता। क्यों? अशार भी लहजा भी तसद्दुक है तुम्हारा। बड़ा लंबा सफर किया आज मैंने, जामपुर से पढ़ के निकला हूँ कि अशार भी लहजा भी तसद्दुक है तुम्हारा। हमसे तो तलफ़ुज़ भी अदा हो नहीं सकता, हमसे तो तलफ़ुज़ भी अदा हो नहीं सकता। और फितरुस ये चला सोच के गहवारे की जानिब। पीछे वाले आमादा होंगे तो मिसरा पढ़ूंगा, फिर दोबारा पढ़ता हूँ कि जो हक के सना है वो अदा हो नहीं सकता, कुरान सा लहजा तो मेरा हो नहीं सकता। अशार भी लहजा भी तसद्दुक है तुम्हारा, हमसे तो तलफ़ुज़ भी अदा हो नहीं सकता। फितरुस ये चला सोच के गहवारे की जानिब, शब्बीर अगर चाहे तो क्या हो नहीं सकता, शब्बीर अगर चाहे तो क्या हो नहीं सकता। इस हाथ ने की है दरे अब्बास पे बैयत, इस हाथ ने की है दरे अब्बास पे बैयत। अरे कट सकता है परचम से जुदा हो नहीं सकता। ऐ बाबे हवाइज तेरी दहलीज से हटकर दुनिया के फकीरों का भला हो नहीं सकता। और आखिरी शेर कि ये सोच के दुश्मन से मुर्रवत नहीं करते, ये सोच के दुश्मन से मुर्रवत नहीं करते। अरे जो शह का नहीं है वो मेरा हो नहीं सकता, जो शह का नहीं है वो मेरा हो नहीं सकता। दावत कलाम दूंगा ब्रदर अली हमजा साहब को, तशरीफ लाएं और बारगाह मौला में नज़राना की तरफ पेश किया। मिल के नारे तकबीर। पता नहीं डर। तमाम हाज़रीन मजलिस को मुझे गुलाम का सलाम और आली मदद। ड्यूटी के लिए हाजिर हुए हैं यहाँ पर, तो चाहता हूँ कि एक सूरह फातिहा पढ़ें हम मिलकर शबाना कौसर बिनते अली वकार साहिबा के लिए, नाम मलौन के लिए सूरह फातिहा। दुरूद बावज गुलो नामे वाला। इजाज़त है और जितने भी सादात यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए सबसे हाथ जोड़कर ड्यूटी के आगाज़ के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। और जैसी भी ड्यूटी है यकीनन गला साथ नहीं देगा, क्योंकि भाई माशाल्लाह से बेहतर समझते हैं कि ये दिन आयाम कुछ ऐसे हैं कि दिन रात ड्यूटियाँ चल रही हैं, बढ़ रहे हैं। ये मौला का जिक्र है जो हमें लेकर चल रहे हैं।
تو گلا یقیناً ساتھ نہیں دے گا، آپ لوگ ساتھ دیجیے گا، اور جیسا بھی گلا ہے قبول کریے گا اور دعا کریے گا کہ حسین کی ماں ضرور قبول کریں، تو حسین کی ماں پر بلند ترین درود پڑھے نام مولا۔ قرار کم از کم اتنا بلند رکھیے گا کہ یہاں سے آواز دنیا میں ہر پرچم عباس تک جائے، پرچم عباس سے لاہور بی بی پاک دامن آئے، بی بی پاک دامن سے سیون شریف جائے، سیون سے مشہد، مشہد سے قوم، قوم سے سامرا، سامرا سے قازمین، قازمین سے کربلا، کربلا سے نجف، نجف سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، مکہ سے جا کر وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر ٹکرائے، عرش والے نیچے دیکھے انہیں نبی اور علی کے دیوانے نظر آئے۔ اب جس کے کلیجے پہ مہر مولا عباس کے جاہ جلال کے عشق کی ہے، اسے مولا عباس کے جاہ جلال کی قسم ہے۔ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے پہلے حلالی سے آخری موالی تک دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے نعرے کا جواب کلیجے کی طاقت سے نام مولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمانیت زبان بے بہا نعرہ حیدری، 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 حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، بر محمد اہل بیت محمد بلند ترین سلام۔ مجھے حکم ہے کچھ 4 سے 5 کلام پڑھنے کا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، 1.5 سے 2 گھنٹے بس۔ اچھا نہیں بس 15 سے 20 منٹ، زیادہ نہیں، گھبرائیں نہیں۔ تو حکم ہے کہ سیدہ کی شان سے میں کلام کا آغاز کروں، تو شان سیدہ بتائی جا نہیں سکتی کیونکہ ہم بحیثیت ذاکر یہاں پر حاضر نہیں ہوئے، نہ کوئی ذاکر ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان اہل بیت کا ذکر کیا کر سکتے ہیں جن کا ذاکر خود خدا ہو۔ ہمارا عشق، ہماری محبت، جو الفاظ ہمیں مولا عطا کرتے ہیں ان کا سہارا لیتے ہوئے ہم ان کی شان میں چند کلام پیش کر دیتے ہیں، تو شان سیدہ بتائی جا نہیں سکتی مگر ہمارا عشق محبت کہ خالق نے جسے، آپ کی نظر ہوگی، خالق نے جسے صدر کیا اپنے آپ سے، خالق نے جسے صدر کیا اپنے آپ سے، پھر اس کا احترام کرایا ہے باپ سے، خالق نے جسے صدر کیا اپنے آپ سے، پھر اس کا احترام کرایا ہے باپ سے، اور اٹھتا تھا وہ بطول کی آہٹ پہ اس لیے، اٹھتا تھا وہ بطول کی آہٹ پہ اس لیے، مانوس اس کے کان تھے وحدت کی چاک سے۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی، نبی کی بیٹی ہے، امام کی زوجہ ہے، تو معیار پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی، محسن علی ہے فاطمہ، مل کے پڑھے نام والا، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 سخی ہے فاطمہ۔ معیار سیدہ کہ مصطفیٰ کو
مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ کہ لا الہ جھومنے لگا لا الہ جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی 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 ہے فاطمہ اور دوسرا علی نے ڈھونڈیے دوسرا علی نے ڈھونڈیے ایک ہی بنی ہے فاطمہ فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ جو کل کائنات کو پالے اسے خدا کہتے ہیں بذریعہ علی جو کل کائنات کو پالے اسے خدا کہتے ہیں اور روٹی تیرے ہاتھ کی پکی روٹی تیرے ہاتھ کی پکی عرش تک گئی ہے فاطمہ درود آواز بلند نام مولا قبلہ کی آمد اور صحت و سلامتی کے لیے درود آواز بلند نام مولا اجازت کی تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی قبلہ کی آمد پر شعر ذہن میں آ گیا تو وہیں سے قبلہ موجودگی میں آغاز کروں گا اسی انترے سے کہ حضور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بیٹی ہیں نبی کی زوجہ ہیں امام کی بی بی خدیجہ اب نبی کی بیوی ہیں اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی والدہ ہیں تو اب نبی کی بیوی امام کی بیوی سے لاڈ لڑواتے ہوئے اپنی بیٹی سے لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی رب کی لاڈلی میں کہا اور کچھ لوگ خاکی اور نوری کی پہچان بھولتے ہوئے نعوذ باللہ محمد اور اہل بیت محمد کو خود جیسا بشر سمجھتے ہیں ایک چھوٹی سی دلیل کہ آئے ہیں حسن بوقت ظہر آئے ہیں حسن بوقت ظہر عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ درود آواز بلند نام مولا
آج بھی آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائے حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نہ کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے نہ کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبراؤں حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، در بطور جلایا گیا مدینے میں، در بطور جلایا گیا مدینے میں، اور علی کو خون رلایا، علی کو خون رلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں، اور ستم تو یہ ہے تماشائی بن گئی دنیا،
ارے کسی نے کچھ نہ کہا دیکھتی رہی دنیا، علی کو قیدی بنایا، علی کو قیدی بنایا، گیا مدینے میں در بطول جلایا، گیا مدینے میں، اور کہا رسول سے بنتے رسول نے جا کر، وہ حق نہ دیتے مجھے کوئی غم نہیں تھا مگر، کہا رسول سے بنتے رسول نے جا کر، وہ حق نہ دیتے مجھے کوئی غم نہیں تھا مگر، میرا مذاق اڑایا، میرا مذاق اڑایا، میرا مذاق اڑایا، گیا مدینے میں در بطول جلایا، گیا مدینے میں، اور کہا یہ بھائی نے ایک بھائی سے گلے لگ کر، حسن بھلا نہیں سکتا حسین وہ منظر، جب ہاتھ منہ پہ اٹھایا، جب ہاتھ منہ پہ اٹھایا، جب ہاتھ منہ پہ اٹھایا، گیا مدینے میں در بطول جلایا، گیا مدینے میں، شکستہ پہلو جو زہرا دکھائی دیتی ہے، حدیث زیتونی دہائی دیتی ہے، ارے نبی کا خون بہایا، نبی کا خون بہایا، گیا مدینے میں در بطول جلایا، اور ہوا یہ ظلم جو مسجد میں رو پڑے مولا، وہ جس نے مارا تھا بنتے رسول کو درا، ارے وظیفہ اس کا بہایا، وظیفہ اس کا بہایا، گیا مدینے میں در بطول جلایا، گیا مدینے میں، اور حسن حسین کو پہچان ہی نہیں پائی، اور تمام ہو گئی بنتے نبی کی بینائی، حسن حسین کو پہچان ہی نہیں پائی، اور تمام ہو گئی بنتے نبی کی بینائی، اور تماچا ایسا لگا
تو ناچا ایسا لگا گا مدینے میں در بطول جلایا گیا مدینے میں۔ اچھا حکم ظالم دلاشات ناکام ہوئے، حکم ظالم دلاشات ناکام ہوئے، دکھی زینب دا حسین آخری سلام ہوئے، دکھی زینب دا حسین آخری سلام ہوئے، ٹرتا جاوا کی میں کلثوم رقیہ رقیہ کے ڈسا کی کر زینب، ڈسا کی کر زینب جے بلوان ہوئے، دکھی زینب دا حسین آخری سلام ہوئے، دکھی زینب دا حسین آخری سلام ہوئے، دکھی زینب دا حسین آخری سلام ہوئے، چار پاسے سردر میں رود بچے، چار پاسے لاشاں، ویکھی زینب جی میں شالا، ویکھی زینب جی میں شالانا اجدی شام ہوئے، دکھی زینب دا حسین آخری سلام ہوئے، آخری سلام ہوئے۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے باواز بلند صلوات پڑھے، اللہ صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ کافی بیٹھے مل کے نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور چونکہ مجلس ترحیم ہے اور مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، دعا ہے کہ خداوند متعال ان کے درجات کو بلند فرمائے، جوار سیدہ صلوات اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرمائے، اور ان کی اولاد کو اس فراق پہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایسی مجالس سے ہمیشہ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم آل محمد کے ماننے والوں میں سے جب بھی کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو اس کے اصال ثواب کے طریقے ہیں ان میں سے دو طریقے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ یا تو قرآن پڑھو یا وارثان قرآن کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ جو کام قرآن کی تلاوت کرتی ہے وہی کام آل محمد کی محبت کرتی ہے، اور خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی محبت عطا فرمائی ہے،
اور یہ ایسا گوہر نایاب ہے کہ جو مقدر سے ملتا ہے۔ مجھے زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینا، میں تو اپنے وقت پہ حاضر ہو گیا تھا۔ یہ میرا ممبر چھوڑنے کا وقت تھا جس پہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اور میں نے لاہور پہنچنا ہے اور 3 بجے وہاں بھی جا کے ممبر پہ بیٹھنا ہے، تو اس لیے زیادہ زحمت مجھے آپ کو نہیں دینا، صرف چند مروزات گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ تھوڑے وقت میں بھی زیادہ لطف حاصل کریں گے۔ سورہ والضحیٰ کی ابتدائی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ ارشاد پروردگار ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرا حبیب مجھے دن کی قسم، میرا حبیب مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما کلا، تیرے رب نے نہ تو کبھی تجھے اکیلا چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ کبھی تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور میرا حبیب تیرا انجام، تیری آخرت، تیری اس دنیا سے بہت بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ کوشش کیجئے گا، میرے پاس سر تو نہیں ہے، اس لیے جو اپنی بے سری سی آواز میں، لیکن سنانا میں قرآن چاہتا ہوں۔ اللہ صلی علی محمد۔ اللہ نے حضور اس سورت کی ابتدا میں 2 قسمیں اٹھائی ہیں، کوشش کیجئے گا، اگر توجہ میری طرف ہے تو میں جلدی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ 2 قسمیں اٹھائی ہیں اللہ نے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، میرا حبیب مجھے دن کی قسم، میرا حبیب مجھے رات کی قسم جب چھا جائے۔ تھوڑا سا بول کے جواب دیجئے گا، یہ قسمیں اٹھائی کس نے؟ بولے تھوڑا سا۔ اللہ نے۔ حضور کیا اللہ کو بھی قسمیں اٹھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اور حضور دیکھیں، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ قرآن دیکھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں متعدد قسمیں اٹھائی، بہت ساری قسمیں اللہ نے اٹھائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، میرا حبیب مجھے انجیر کی قسم، میرا حبیب مجھے زیتون کی قسم، میرا حبیب مجھے طور سینا کی قسم، میرا حبیب مجھے اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اور کہا میرا حبیب انہیں بتا دے میں نے مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس میں کعبہ ہے، اس میں بیت اللہ ہے، اس میں قبلہ ہے جس کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھیں گے، تو پروردگارہ کیوں اٹھائی؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرا حبیب مکہ اس لیے لائق قسم نہیں بنا کہ اس میں کعبہ ہے، بلکہ یہ اس لیے لائق قسم بن گیا اس کی گلیوں میں تو چلتا ہے۔ اگر فیصلہ بات بولو میرے ساتھ ہو تو میں آیت کو مزید آگے پڑھ رہا ہوں۔ میرا حبیب میں نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ اس میں کعبہ ہے، بلکہ اس لیے قسم اٹھائی کہ تو اس کی گلیوں میں، بولیں تو صحیح، چلتا، اور صرف تو نہیں چلتا، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے جو تیرے ساتھ مل کے اس کی گلیوں میں چلے، یہ لائق قسم بن گیا۔ سلامت رہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اس لیے لائق قسم۔ حضور بہت سی قسمیں اٹھائی، کبھی فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فاثرن بہ نقعا، میرا حبیب یہ جو علی جنگوں میں گھوڑے دوڑاتا ہے نا، ان کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم ہے۔ سلامت رہے آپ۔ اور اجازت ہے ایک یا 2 قسمیں اور سناتا جاتا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، میرا حبیب مجھے سورج کی قسم، اس کے وقت ضحیٰ کی قسم، اور مجھے چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ چل کون سکتا۔ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها،
मुझे सूरज की कसम, उसके वक्त ज़ुहा की कसम। 11 कस्में उठाई अल्लाह ने इस सूरत में, सूरह वशम्स में 11 कस्में। कहा मेरा भी मुझे सूरज की कसम, उसके वक्त ज़ुहा की कसम, और मुझे चांद की कसम जब वो सूरज के बोले 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 हुजूर, सूरज के, अच्छा हुजूर देखें, सूरज की कसम उठाई है तो मुतलकन उठाई बस शब्द से, मुझे सूरज की कसम। लेकिन जब चांद की कसम उठाई तो अल्लाह ने मुतलकन चांद की कसम नहीं उठाई, उसके साथ एक शर्त लगा दी। तवज्जो चाह रहा हूं, इज़ा तलाहा, मुझे उस वक्त के चांद की कसम है जब वो सूरज के पीछे पीछे आता। अब आप मुशाहिदा कीजिएगा कि यकुम से लेके 10 तारीख तक का चांद कभी सूरज के पीछे पीछे नहीं आता। सूरज के पीछे आने का मतलब क्या है कि अभी सूरज कामिलन गुरूब ना हुआ हो कि चांद निकल आए। का चांद कभी सूरज के पीछे, बोले तो सही, मेरे साथ आप ही और आपने ही बोलना है, मौला आपको सलामत रखे, कि यकम से लेके 10 तारीख तक का चांद सूरज के पीछे पीछे नहीं आता। इसी तरह आखिरी माह का चांद 19-20 से लेके आखिरी माह तक का चांद ये भी सूरज से के पीछे पीछे नहीं आता। सूरज पहले गुरूब हो चुका, चांद बाद में। और ये कौन सी रातें हैं कि जिन रातों में चांद सूरज के पीछे पीछे आता है? 11, 12, 13, 14, 15 की रातें। ये वो रातें हैं कि जब चांद अपने पूरे उरूज पे होता है, चांद अपने पूरे कमाल पे होता है। यानी अल्लाह समझाना ये चाह रहा है, मैं हर रात के चांद की कसम नहीं उठाता, मैं उस रात के चांद की कसम उठाता हूं जिस रात चांद अपने कमाल पे होता है। केवल इस बात ने ये बात तो समझा दी ना कि अल्लाह कसम उठाता ही उसकी है जो बाकमाल होता है। बोले जिसे समझ आती है बातों की, अल्लाह कसम उठाता ही उसकी है जो बाकमाल होता है। और इसीलिए कहा वशम्से वज़ुहाहा वल कमरे इज़ा तलाहा, मुझे सूरज की कसम और मुझे चांद की कसम जब वो सूरज के पीछे पीछे आता है। किबला इसी आयत की तफसीर बताते हुए सरकार खत्मी मर्तबत ने इरशाद फरमाया, या अली अना कशम्से व अंत कल कमर, ए अली मेरी मिसाल सूरज की मिसाल है और तेरी मिसाल चांद की मिसाल है जो सूरज के पीछे पीछे आता है। यानी रिसालत इमाम समझाना चाह रहे थे, या अली मैं शम्से नबूवत हूँ और तू वो कमरे विलायत है कि अपने गुरूब होने से पहले गदीर में तेरे तलू होने का ऐलान करके जाऊंगा। थोड़ा सा चलेंगे आप मेरे साथ, मुझे आप बहुत बिल्कुल करीब से एक बात करनी और ज़हमत तमाम कर रहा हूं। अल्लाह ने कसमें उठाई। अच्छा हुजूर एक कसम और सुनिएगा, अल्लाह फरमाता है वन नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। मेरा हबीब मुझे उस सितारे की कसम है जो ज़हरा की शादी का पैगाम लेके अली की दहलीज पे उतरा है। इसी तरह थक के सुनेंगे आप तो, मैं अभी आराम से पढ़ रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है जोर लगाने की। मौला आपको सलामत रखे। वन नज्मे इज़ा हवा, मेरा हबीब मुझे उस सितारे की कसम है जो अली की दहलीज पे उतरा। मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, मेरा बीबी ने बता दे तुम्हारा ये साहिब मेरा ये मुस्तफ़ा ना तो ये गुमराह है ना ही इसके दिमाग में खलल है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये तो मेरा वो रसूल है जो अपनी ख्वाहिश से बोलता ही नहीं। बोले आप मेरे साथ अगर चल सकते हो तो, ये जब भी बोलता है मेरी वही से बोलता है। तवज्जो चाह रहा हूं, इस आयत के तेवर देखिएगा। तवज्जो, अल्लाह फरमाते हैं वन नज्मे इज़ा हवा, जो कुरान फहमी का ज़ौक़ रखते हैं सर उठाइएगा। मुझे सितारे की कसम है जिसने हरकत की है। अल्लाह कहते हैं मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारा ये साहिब मेरा ये मुस्तफ़ा ना ये गुमराह है ना ही इसके दिमाग में खलल है। ये जो भी बोलता है अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, मेरी वही से बोलता है। किबला आप सीरत मुस्तफ़ा उठा के देखिएगा कि रसूल पे लोगों ने गुमराह होने के इल्जाम या रसूल के दिमाग में खलल होने का इल्जाम तब लगाया जब रसूल ने अली के फजाइल सुना।
اللہ جانے کن خیالوں میں گم بیٹھے ہو آپ، اگر میرے ساتھ ہو تو جملے کا لطف لیجیے گا کہ اللہ کے حبیب پر دنیا والوں نے گمراہ ہونے کا الزام یا دماغ میں خلل ہونے کا الزام تب لگایا جب رسول نے علی کے فضائل سنائے تو اللہ نے قرآن میں قسم اٹھا دی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے اس ستارے کی قسم ہے جو علی کی دہلیز پہ اترا ہے، تمہارا یہ رسول نہ تو گمراہ ہے نہ اس کے دماغ میں خلل ہے، یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ جب بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے۔ یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھنا، اگر میرا رسول علی کے فضائل سنائے تو یہ مت سمجھ لینا کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں، یہ مت کہہ دینا کہ یہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ مت سوچنا چونکہ چچا زاد بھائی ہے اس لیے سنا رہا ہے، چونکہ داماد ہے اس لیے سنا رہا ہے، کیوں؟ یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، میری وحی سے بولتا ہے۔ یعنی اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھنا، علی کو فضائل دینا میرا کام ہے، سنانا مصطفیٰ کا کام۔ یا رسول اللہ، مل کے حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حضور اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بہت ساری قسمیں قرآن کی، کبھی سورج کی قسم، کبھی چاند، کبھی ستاروں کی، کبھی زمین کی، کبھی آسمان کی، کبھی گھوڑوں کے سموں سے نکلی ہوئی چنگاریوں کی، توجہ نا صاحبہ، اور کبھی تین زیتون، طور سینین، بہت ساری قسمیں قرآن میں اللہ نے اٹھائی ہیں۔ لیکن میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جتنی بھی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوقات ہیں۔ میں غلط کہوں تو بے شک ٹوک دینا، صحیح کہہ رہا ہوں تو تھوڑا سا مجھے بول کے اتنا بتا دیجیے میری بات آپ تک پہنچ رہی۔ یہ ساری کی ساری قسمیں اللہ کی مخلوقات کی، زمین اللہ کی مخلوق، چاند اللہ کی مخلوق، آسمان اللہ کی مخلوق، ستارے سیارے سب، نباتات و جمادات، جس بھی اللہ نے قسم اٹھائی ہے یہ سارے کے ساری ہیں مخلوقات۔ اور مخلوق کبھی اپنے خالق سے افضل نہیں ہو سکتی، توجہ ہے نا سر، خالق افضل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ افضل ہو کے مفضول کی قسم اٹھا رہا ہے۔ تو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں۔ حضور اگر میں یہاں مجلس پڑھتے پڑھتے کہوں کہ مجھے اس تسبیح کی قسم ہے، مان لو گے؟ نہیں مانو گے نا؟ مجھے ساؤنڈ کی قسم ہے، مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ مجھے مولا عباس کے علم کی قسم ہے، بولو تو صحیح یار، مانو گے یا نہیں؟ مجھے قرآن کی قسم ہے، مانیں گے نا؟ اس لیے کہ قسم ہمیشہ اپنے سے افضل کی اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ سے افضل اس کائنات میں کوئی ہے نہیں، اس کے باوجود اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ تو حضور اللہ کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں، اس کے باوجود وہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ دین کا، قرآن کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو میں سمجھ پایا کہ اللہ نے یہ قسمیں اٹھائی کیوں ہیں، وہ اس لیے جو میں اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ نے یہ قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم لوگ قسموں پہ اعتبار بڑھا کرتے، ایسی ہے نا، آپ کے سامنے کوئی قسم اٹھا دے اس کے بعد جو مرضی کہتا رہے، اب مان لیتے ہیں کیونکہ اس نے قسم اٹھائی۔ اللہ جانتا ہے یہ مسلمان جو ہے یہ قسم پہ اعتبار بڑھا کرتا ہے، توجہ ہے صاحبان۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ جو میں سمجھ پایا شاید یہ ہو، بلکہ یقیناً یہی ہوگی کہ میں اگر یہ مجلس پڑھتے پڑھتے اچانک کہوں مجھے قرآن کی قسم ہے، مجھے مولا حسین کی قسم ہے، تو بھائی اب بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہو نا، توجہ نہیں فرما رہے، وہ بھی ایک دفعہ کان ضرور کھڑے کرو کہ اس نے جو قسم اٹھائی ہے اللہ جانے اس کے بعد کتنی اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ سلامت رہو یار، کتنی اہم بات کرنی، یعنی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بھی قسم اٹھائی جاتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور قبلہ اللہ جانتا ہے کہ جب قاری قرآن پڑھ رہا ہوگا اور پڑھتے پڑھتے اچانک دیکھے گا کہ وہ خدا جسے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں وہ قسم اٹھا رہا ہے، یقیناً اس کے بعد کوئی بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ اٹھا کے دیکھیے قرآن، اللہ نے جہاں جہاں بھی قسم اٹھائی ہے اس کے بعد جو بھی اللہ نے بات کی، چونکہ اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس لیے اللہ نے اس سے پہلے قسم اٹھا دی۔ فیصلہ بعد والوں، فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہوں کہ وہ خدا
جسے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، اگر وہ قسم اٹھائے اپنی مخلوق کی، اس کے بعد اگر کوئی بات کرے وہ بات بڑی اہمیت والی ہے، اور اگر وہ خدا کسی مقام پہ اپنی ذات کی قسم اٹھاتا نظر آئے اس کے بعد اگر کوئی بات کرے گا تو وہ کتنی اہمیت والی ہوگی۔ تو قبلہ پورے قرآن میں فقط ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں اللہ نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی کہ میرا حبیب فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرا حبیب مجھے تیرے رب کی قسم ہے یہ جتنے تیرے پاس بیٹھ کے دعوی ایمان کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ اللہ جانے کس تک میری بات پہنچی، کس تک نہیں پہنچی۔ اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا رہا، میرا حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ جتنے تیرے پاس بیٹھ کے دعوی ایمان کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں۔ پروردگار بڑی مشکل سے تو کلمہ پڑھا، کیا سمجھتے آپ اس دور میں کلمہ پڑھنا کوئی آسان تھا؟ بولے بڑا مشکل تھا، گھر بار چھوڑنا پڑتا تھا، بچے چھوڑنے پڑتے تھے، خاندان چھوڑنا پڑتے تھے، قبیلے چھوڑنا پڑتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، لوگ کانٹوں پہ چلاتے تھے، لوگ جلتے ہوئے کولوں پہ لٹاتے تھے، سینے پہ بڑی باری پتھر رکھتے تھے، کوئی آسان کام نہیں تھا اس دور میں ایمان لے آنا۔ پروردگار بڑی مشکل سے تو کلمہ پڑھا اور تو اپنی ذات کی قسم اٹھا کہہ رہا ہے ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں، تو آوازیں گزرتا آئے گی خبردار کلمہ پڑھ لینا ایمان کی دلیل نہیں ہوتا۔ جنہیں مولا نے مجلسوں میں بولنے کے لیے زبان دی ہے، کلمہ پڑھ لینا ایمان کی دلیل نہیں، تو پروردگار ایمان کیسے آئے گا؟ فرمایا اسی آیت کو پڑھو، فلا وربک لا یؤمنون، میرا حبیب مجھے تیرے رب کی قسم ہے ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تجھے اپنا جج نہ بنا لے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ میرے ساتھ چلیے گا، جب تک اپنے باہمی جھگڑوں میں تجھے اپنا جج نہ بنا لیں۔ پروردگار اگر کسی نے رسول کو اپنے جھگڑے میں جج بنا لیا، فیصل بنا لیا، حکم بنا لیا، مومن بن جائے گا؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، میرا حبیب پھر جو تو فیصلہ کر دے اس میں کسی قسم کا شک نہ کریں، اگر شک کر دیا پھر بھی مومن نہیں۔ پروردگار کسی نے رسول کو اپنا جج بنا لیا، اپنے فیصلہ جج بنا کے فیصلے میں شک نہ کیا، مومن ہو جائے گا؟ فرمائے ہرگز نہیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس فیصلے کو دل سے تسلیم بھی کرے۔ تو گویا اللہ نے ایمان کی 3 شرطیں بتائیں، رسول کو اپنے باہمی جھگڑوں میں جج بناؤ، رسول کے فیصلے کو دل سے تسلیم کرو، اور رسول کے فیصلے میں شک نہ کرنا۔ قبلہ قرآن مفروضوں پہ باتیں نہیں کرتا، قرآن فرضی باتیں نہیں کرتا، قرآن ہوا میں باتیں نہیں چھوڑتا۔ اور فیصلہ آباد کے مومنوں کوئی تو تھا جس نے رسول کو اپنے جھگڑے میں جج نہیں مانا تھا، کوئی تو تھا جس نے محمد کے فیصلے میں شک کیا تھا، کوئی تو تھا جس نے رسول کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ ایسے شخص کو خدا مومن نہیں مانتا، تم امیر المومنین کیسے بنا دو؟ سلامت رہے۔ مولا آپ کو سلامت رہے۔ جسے خدا مومن نہیں مانتا، بولے تو صحیح، اور دنیا مقام امیر المومنین سمجھ ہی نہ پائی۔ امیر المومنین ہوتا کون ہے؟ قبلہ امیر المومنین ہونے کی چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ جب اس دنیا میں آئے اپنی پہلی غذا لعاب دہن مصطفیٰ سے۔ اللہ کرے میری بات پہنچی ہو۔ اور حضور سرکار علی نے، اچھا ایک بات کر جاؤں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، صرف ایک بات کر جاؤں اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ یہ سرکار امیر المومنین نے اب 13 رجب کو سرکار کی آمد مناؤ گے، جشن مناؤ گے، اور سنتے ہمارا بچہ جانتا ہے کہ علی کی پہلی غذا لعاب دہن مصطفیٰ ہے۔ ایسے ہے یہ نہیں؟ بولے تو صحیح۔ جب رسول نے کہا علی کچھ سناؤ، فرمایا مولا توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ بولے میرے ساتھ، ایسے ہی ہوا نا؟ لیکن رسول نے کہا کب؟ جب علی کو اپنی زبان چسا چکے، اور علی نے فرمایا تھا یہ میرا سینہ، میری ہڈیاں، میرا گوشت علم سے پر ہے،
मुझे कायनात में कोई ऐसा नजर ही नहीं आता जिसे अली अपना इल्म अता कर दे। तवज्जो है। और कहा था ये समझ लेना, अली ने बहुत बड़ा दावा कर दिया, हाज़ा लुआब रसूलिल्लाह, ये मुस्तफ़ा का लुआब है। अच्छा, जब लुआब दहने मुस्तफ़ा चूसा सरकार अली ने, तवज्जो चाह रहा हूं, अली को लिखना भी आ गया, अली को पढ़ना भी आ गया, जिसे समझ आ गई है भाई अली ने किसी उस्ताद के सामने ज़ानो अदब तय नहीं किया। तवज्जो चाह रहा हूं, अली लिखना भी जानते हैं, अली पढ़ना भी जानते हैं। अगर सिर्फ लिखने और पढ़ने पे दलीलें दूं तो बहुत सारा वक्त हो जाएगा, लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, अली लिखना भी जानते हैं इसलिए कि रसूल ने अली से कुरान लिखवाया, इसका मतलब लिखना जानते हैं। और दूसरों को हटा के सूरह बरात की तबलीग के लिए अली को भेजा, इसका मतलब है अली पढ़ना भी जानते हैं, अली लिखना भी जानते हैं, अली सारे बोलो यार पढ़ना भी जानते हैं। और अली ने किसी उस्ताद के सामने ज़ानो अदब तय नहीं किया, सिर्फ इतना किया है कि मुस्तफ़ा की जुबान को चूसा, अली को लिखना भी आ गया, अली को पढ़ना भी आ गया। तवज्जो चाह रहा हूं। और जिस मोहम्मद के लुआबे दहन में इतनी तासीर हो कि अली लिखना भी जान ले, पढ़ना भी जान ले, तो क्या उस मोहम्मद को लिखना पढ़ना नहीं आता था? बोलो तो सही। दुनिया समझ ही ना पाई इनका मकाम क्या है। अगर समझ जाती तो रसूल की बेटी को ना कहना पड़ता, बाबा सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अयाम सिरना लया लया। क्योंकि एक मरहुमा के साले सवाब के लिए मजलिस है, मेरा जी चाहता है एक या दो जुमले सैयदा की गुर्बत के सुना दूं, और कोशिश करना जी भर के गिरिया कीजिएगा, क्योंकि बतूल पे रोना अली की हसरत है। अजरुकुम अल्लाह। सैयदा ने मरसिया पढ़ा, शिकवा किया ना बाबा के सामने, बाबा तेरे जाने के बाद मुझ पे इतनी मुसीबतें आई, अगर दिनों पे आती स्याह रातों में तब्दील हो जाते। ये सैयदा के वो जुमले हैं जो आपने हमेशा सुने, हर खतीब, हर जाकिर, हर वाइज, हर अल्लामा ये पढ़ता है। लेकिन आज मेरा जी आ गया कि सैयदा का वो मरसिया, उसके एक या दो शेर सुनाऊं कि जो जख्मी बतूल ने बाबा की कब्र पे खड़े होके पढ़ा। अजरुकुम अल्लाह। खुदा की कसम अजीब जुमले थे सैयदा के। सैयदा फरमाती, बाबा जावजुल हद्दा बिलत में खद्दी, बाबा तेरे जाने के बाद लोगों ने मुझ पे जुल्म की इंतहा कर दी। और सैयदा ने कुछ जुल्म गिनवाए, अल्लाह करे मैं समझा पाऊं। फरमाया जावजुल हद्दा बिलत में खद्दी, बाबा इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। बाबा मेरे वो रुखसार जिस पे तू बोसे देता था, ये तमाचे मारते रहे। अजरुकुम अल्लाह, ये तमाचे मारते रहे। और अज़ादारों सादिक़ आले मोहम्मद अपने चंद असहाब के साथ मस्जिद नबवी में एक मकाम पे आए। इस जगह पे बैठ के तेरे छठे इमाम ने रोना शुरू किया। किसी सहाबी ने पूछा, मौला यहाँ बैठ के क्यों रो रहे हो? ऊंचा रोया छठा इमाम, रो के फरमाते ये वो जगह है जहाँ मेरी दादी ज़हरा को तमाचा मारा गया, और इतनी शिद्दत से मारा गया बतूल के कानों से गोशवारे गिर पड़े। अजरुकुम अल्लाह। सैयदा फरमा रही थी, बाबा जावजुल हद्दा बिलत में खद्दी, बाबा तेरे जाने के बाद इतना जुल्म किया, मुझ ज़हरा को तमाचे मारते रहे। और इसके बाद सैयदा ने अजीब बैन किया, रो के कहती है, बाबा अल बाबो वल जिदारो वद दिमाऊ शहूद सिद्क़ ला बाऊ, बाबा मुझ ज़हरा की मज़लूमियत के तीन ऐसे गवाह हैं जिन्हें कभी झुठलाया नहीं जा सकता। कौन से? एक जलता हुआ दरवाजा, एक संगलाख पत्थरों की दीवार, और मुझ ज़हरा के बहता हुआ खून। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सिवाय गम आले मोहम्मद के कोई गम ना देखिएगा। बस अज़ादारा ने सैयदा, ये इतने जुल्म हुए हैं सैयदा पे कि लोगों ने ये कहा कि या अली ज़हरा से कहो अपने रोने का वक्त मुअय्यन करे, या दिन को रोए या रात को रोए। एक मुज्तहिद से आलिम दीन से किसी ने सवाल किया, किबला क्या सैयदा इतनी बुलंद आवाज में रोती थी
جو مدینے کے لوگوں کو پتہ چل جاتا رسول کی بیٹی رو رہی، رو پڑے عالم دین، رو کے فرماتے نہیں، سیدہ کی تو آواز بھی باحجاب تھی، زہرا کی تو آواز بھی گھر سے باہر نہیں جاتی تھی۔ کہا قبلہ پھر لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ زہرا رو رہی ہیں؟ عالم دین رو کے فرماتے جب سیدہ روتی مدینے میں زلزلہ آ جاتا، جانور چیخنے لگتے، پرندے چلانے لگتے، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ سیدہ رو رہی ہیں۔ آیت اللہ مرشی نجفی نے ایک جملہ نقل کیا، فرمایا سیدہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بے آواز روتی تھی، حسنین شریفین چھوٹے چھوٹے سے ماں کے ارد گرد بیٹھ جاتے، سیدہ بے آواز روتی، حسنین کی چیخیں بلند ہو جاتی، اور جب حسنین کی چیخیں بلند ہوتی نا، سرکار علی باہر سے تشریف لاتے، دیکھ کے فرماتے شہزادوں یوں بلند آواز میں نہ رویا کرو، جب کہنا یوں بلند آواز میں نہ رویا کرو، حسنین کے ہاتھ جھک جاتے، بابا آپ بھی نہ روئے، ہماری صدیقہ ماں کو جھٹلایا گیا، بابا ہماری ماں کو حق نہیں دیا گیا، بابا آپ بھی نہ روئے، بابا آپ کے گلے میں رسی باندھی نہ روئے، عزادار و شہزادے رو کہتے بابا ہمارا گھر جلا دیا گیا، آپ بھی نہ روئے، بابا جلتا ہوا دروازہ ہماری ماں کے پہلو پہ گرا، بابا محسن بھائی شہید ہو گیا، بابا آپ بھی نہ روئے، شہزادے چیخ مار کہتے بابا ہماری ماں کی پسلیاں توڑ دی گئی، بابا آپ بھی نہ روئے، وہ عزادار علی رو کے فرماتے شہزادوں جب تم بلند آواز میں روتے ہو نا تو مدینے کے لوگ مجھ علی کو تانے دیتے ہیں، اجرکم اللہ۔ بس عزاداروں میں نے زحمت کو تمام کیا، جو اب تک نہیں رو پایا جھولیاں پھیلا کے آل محمد سے آنسوں کی بھیک مانگ لینا۔ جب سیدہ کا آخری وقت آیا تھا نا، جو زہرا نے وصیتیں کی تھی ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ یا علی مجھے غسل و کفن خود دینا۔ سیدہ کی روح نے پرواز کیا، علی نے لباس کے اوپر سے رات کے اندھیرے میں بطول کو غسل دینا شروع کیا، حسنین پانی دے رہے تھے، علی لباس کے اوپر سے سیدہ کو غسل دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ علی کی چیخیں بلند ہوئیں، وہ عزادار و حسنین کے ہاتھ جڑ گئے، کہا بابا ہمیں تو منع کرتے تھے، اب خود کیوں چیخیں مار کے رو رہے ہو؟ اونچا رویا کائنات کا امام، رو کے فرماتے شہزادوں جتنی بلند آواز میں ہو سکے اپنی ماں کی غربت پہ رویا کرو۔ کہا بابا ہوا کیا؟ کہا میں نے بطول کے چہرے پہ زخم کا وہ نشان دیکھا ہے جو زہرا نے مجھ علی سے بھی چھپایا، اور تمہاری ماں بڑی زخمی ہے، زہرا بڑی زخمی ہے، زہرا بڑی زخمی ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد يا محمود بحق محمد يا علا بحق علي يا فاتر بحق فاطمة يا موسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق حسين عليه السلام وتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے عظمت و جلال کا، تجھے واسطہ ہے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، تمام مومنین مومنات کی حاضری کو قبول و منظور فرما، مولا ہمارے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف یاب فرما، ہمارے آنسوؤں کو زخم حسین علیہ السلام کی مرہم بنا دے۔ پروردگار اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے وہ مرحومہ مغفورہ کے نامہ اعمال میں درج فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی سیئات سے صرف نظر فرما، حسنات میں اضافہ فرما، قبر کی منزل کو آسان فرما، عذاب قبر فشار قبر سے پناہ عطا فرما۔